مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے ہیں، سر جھکا کر چپکے خاموش آنسو سے حضور علیہ السلام رو رہے ہیں۔ صحابہ کی عادت تھی کہ صحابہ جب بھی حضور موجود ہوتے تو حضور ہی کو تکتے رہتے، اس لیے کہ ان کو دیکھنا وہ عبادت ہے، کہ کسی کو دیکھنا وہ عبادت نہیں ہے۔ صحابہ نے میرے آقا کے چہرے پہ نظر جما رکھی ہے، حضور کے آنسو موٹے موٹے مزگاہ سے ہوتے ہوئے رخسار پہ آتے ہیں اور داڑھی پر سے نچھاور ہوتے ہوئے لباس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ صحابہ نے آقا کو روتے دیکھا تو صحابہ حضور کے ارد گرد جمع ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور رونے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، رونے کا کوئی وقت سمجھ میں نہیں آتا، نہ واز ہو رہا ہے، نہ نصیحت ہو رہی، نہ کچھ ہو رہا ہے۔ آقا جانے کائنات، روئے کائنات، آپ رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، آج رونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے میری امی سیدہ آمنہ کی یاد آ گئی ہے، میری ماں کی یاد مجھے رلا رہی ہے۔ آقا یہ کہتے خوب روئے۔ جب آقا روئے تو صحابہ بھی رو پڑے۔ اپنے ماں باپ کی ناقدری کرنے والوں، دنیا کے چھوٹے سے مفاد کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرنے والوں، ماں باپ کو کبھی بہن کے یہاں چھوڑ کے، کبھی بھائیوں کے یہاں چھوڑ کے، کبھی دوا کے پیسے نہ دے کے ماں باپ پہ ظلم کرنے والوں، ان کا دل دکھانے والوں، غور کرو۔ اللہ کے رسول اپنی امی جان کو یاد کر کے رو رہے، کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، آج مجھے میری امی سیدہ آمنہ کی یاد آ گئی ہے۔ جب حضرت آمنہ کا ذکر آیا تو سب صحابہ رو پڑے۔ جب روتے روتے افاقہ ہوا تو آقا فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، کاش آج میری امی حیات ہوتی۔ کون تمنا کر رہا ہے؟ جو کنکروں کو کلمہ پڑھا دے۔ کس کو تمنا ہو رہی ہے ماں کی حیاتی؟ حضور کیا چاہ رہے؟ کاش آج میری ماں آمنہ حیات ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اور پھر کہتے ہیں، اگر میری امی حیات ہوتی تو کیا ہوتا؟ فرماتے ہیں کیا ہوتا؟ صحابہ نے اس کی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور کیا ہوتا؟ اب آقا بتا رہے کیا ہوتا۔ فرماتے ہیں، میری امی حیات ہوتی اور میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا، میری امی حیات ہوتی اور میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا، اور اچانک میری ماں کو میری ضرورت پیش آتی۔ میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں اس روایت کو۔ اچانک میری ماں کو میری ضرورت پیش آتی اور میری ماں مجھے آواز دیتی، محمد ادھر آؤ۔ روح الفدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون تمنا کر رہا ہے؟ جسے خدا طٰہٰ کہتا ہے، یاسین کہتا ہے، مزمل کہتا ہے، مدثر کہتا ہے، انہیں کوئی پکار عام انسانوں کی طرح پکار نہیں سکتا۔ حضور کہہ رہے ہیں، میری ماں کو میری ضرورت پیش آتی اور میری ماں مجھے پکارتی، ادھر آؤ، تو میں ان کی آواز سنتا اور نماز کو وہیں چھوڑ دیتا۔ ماں کی پکار سن کر میں نماز کو وہیں چھوڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی امی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ یہ اللہ کے رسول فرما کر پھر روئے، صحابہ روئے۔ ماں باپ کی قدر کرو، جنہیں تم گھر کا کچرا سمجھتے، جنہیں بوجھ سمجھتے، یہ بوجھ نہیں ہے۔ ایک صحابی آ کے کہتے ہیں، آقا میری ماں اتنی بیمار ہے کہ میں نے ان کی غلاظت تک دھلایا، تو میری ماں نے میرا پاخانہ دھویا، تو میں نے اپنی ماں کا پاخانہ دھویا، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ آقا مسکرا کے کہتے ہیں، جب تیری ماں تیرا پاخانہ دھلا کرتی تھی تو وہ تمنا کرتی تھی میرا بیٹا بڑا ہو جائے، اور تو ماں کا پاخانہ دھلتا ہے تو کیا سوچ رہا تھا؟ اللہ ماں کو جلدی اٹھا لے تاکہ یہ تکلیف دور ہو جائے۔ یہ سوچ ہے تمہاری فکر میں اور تمہاری ماں کی فکر میں۔ مسلمانوں، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم ان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ جس ماں نے اپنے سینے کے دودھ کو، بلکہ اپنے خون کو دودھ کی شکل میں ہمارے سینے میں منتقل کیا، جس ماں نے خود نہ کھا کے ہمیں کھلایا، خود نہ پہن کے ہمیں پہنایا، آج ان ماں باپ کی قدر کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت۔
اعمل ما شئت کما تدین تدان. نیکی کبھی بھلائی نہیں جا سکتی، نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور بدلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی. تو جو چاہے کر لے، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. ماں باپ کا دل دکھانے والوں در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، ماں باپ کا دل دکھانے والوں چین نہ پا سکو گے، ماں باپ کا دل دکھانے والوں بربادی کے دہانے پہ پہنچ جاؤ گے. اور سب قربان کر کے ماں باپ کو راضی کر لو، یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے. کسی کی دعا وہاں نہیں پہنچا سکے گی جہاں ماں باپ کی دعا پہنچائے گی. اس لیے ماں باپ کی دعا لو. ذہن میں اور بہت سی باتیں آتی ہیں، لیکن بات اب ختم ہی کرنا ہے، اس لیے کہ وقت بھی زیادہ ہوا اور مجھے بھی رخصت ہونا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اولاد کی تربیت کی توفیق بھی دے اور ماں باپ کے اکرام کی توفیق بھی دے. اور اللہ تعالیٰ جو باتیں اچھی تھی وہ میری جانب اللہ تھی، اور جو باتیں اگر کوئی غلط نکل گئی ہو وہ میرے نفس کی شرارت ہے، جس سے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.